یہ آج کا ٹاپک جو ہے نا، یہ رموز بے خودی، ہم نے پہلا اس کا وہ کر لیا تھا. دا سیکرٹس آف سیلف لیسنس. پہلے کیا آپ نے پڑھا تھا؟ اسرار خودی، دا سیکرٹس آف دا سیلف، دا سیکرٹس آف دا سیلف. اس میں اسرار خودی کے اندر جو اسٹریس تھا وہ انڈیویجول ڈیولپمنٹ کے اوپر تھا، اور وہ انڈیویجول ڈیولپمنٹ کے بعد وہ آبویسلی مطلب کہ آپ اس کو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ صرف ایک فرد کے اوپر ایک ملت کی تشکیل اس طرح کیا کہنا چاہیے، وہ کمیونٹی سے کٹ کر نہیں ہو سکتی. یعنی کہ اگر علامہ نے ایک فرد کی بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ملت کا کانسیپٹ ہے وہ اس کے بعد از لائک اے نیچرل آؤٹ کم آف دیٹ، جو ہے وہ جس کے بغیر نہ فرد کی تشکیل ہو سکتی ہے نہ ملت کی تشکیل ہو سکتی ہے. یعنی کہ ایک دوسرے پہ یہ دونوں ڈپینڈنٹ ہیں. یہ تو یہ جو ہم نے اس کی تمہید تو کر لی تھی. تو آج کا یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ ہے کہ درمیانی ربط فرد و ملت کی، یعنی کہ فرد اور ملت کا، انڈیویجول کا اور ملت کا جو ربط کس طرح ہونا ہے، ملت کا باہمی تعلق. یہ اس کے بارے میں وہ بیان ہے. اس میں یہ 4-5 پوائنٹ آپ یہ رکھیں کہ نمبر 1 جو فرد ہے اور ملت، یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں. جڑے ہوئے سے کیا مطلب ہوتی؟ ہاں، یعنی کہ جب آپ جڑے ہوئے ہوں تو ان کا پروگریس جو ہے ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈپینڈنٹ ہوگا. they will not only sustain each other, they will complement and create and evolve each other as well. جس طرح ایک اچھا لیڈر آپ کو مل جائے تو وہ ملت کے ساتھ ہی منسلک ہو کے وہ ملت کو نکھار دیتا ہے. بٹ دوسری سائڈ سے آپ وہ دیکھیں کہ وہ ایسے فرد ہے وہ ملت کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اس خطے کے لوگ جو ہیں جس طرح کہ ہم لوگ ہیں کہ وہ تو صرف ڈونلڈ ٹرمپ آئے اور ہمارا آگے لیڈر بن جائے. جو بھی ہوگا وہ بیچ میں سے ہی وہ ابھر کر اوپر آئے گا. سو اس کا مطلب ہوا کہ دونوں کی، فرد اور ملت کی، ان کی جو ترقی ہے، ان کی ترقی، ان کا وہ ارتقاء از ایوولوشن، ایوالو ہونا ہے ان کا، وہ ایک دوسرے پر منحصر ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ پوائنٹ یہ رکھیں کہ ان کے اندر ایک علامہ کے مطابق ایک مکمل ہم آہنگی، وہ آپ نے پیچھے وہ ہم نے وہ پڑھا تھا کہ جو کچھ دیگر نظریات ہیں وہ سٹریس کرتے ہیں کہ صرف جو فرد ہے وہی امپورٹنٹ ہے اور کمیونٹی کی کوئی امپورٹنس نہیں. دوسرا ایک نظریہ یہ کہتا تھا کہ کمیونٹی امپورٹنٹ ہے اور فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پہلے کے اندر جس میں فرد امپورٹنٹ ہے اس میں وہ ملت کو انہوں نے جو تھا اس کے کانسیپٹ کو تہس نہس کر دیا، نگیٹ کر دیا. دوسرے کے اندر آپ کو دیکھیں کہ فرد کی انڈیویجویلٹی جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے.
اینڈ ایک تیسرا نظریہ یہ تھا کہ وہ واز مور لائک اے فری فار آل کانسیپٹ کہ نہ فرد کی ضرورت ہے نہ ملت کی، جس نے بھی زندگی گزارنی ہے آپ نے گزاریں. لیکن علامہ اس کے وہ برعکس یہ بات کرتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر ایک مکمل ہم آہنگی ہے، اور اگین وہ اسی چیز کو جو ہے وہ دے کائنڈ آف کمپلیمنٹ اینڈ کمپلیٹ ایچ ادر. چوتھا ہے کہ خیر یہ تو آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ پوائنٹ لدا بنتا ہے، یعنی لائک دے آر لائک mirrors فار ایچ ادر. اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں مومن کا ہے. ہاں اس سے کر سکتے ہیں آپ، وہ تو انڈیویجول کا آ گیا نا. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ علامہ یہ آگے ایک شعر میں بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا آئینہ ہیں. آئینہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اپنی اصلی شکل دکھاتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، خامیاں اچھائیاں سارا کچھ دکھاتا ہے. تو آپ جس طرح ہم کسی اور قوم کو جج کرتے ہیں ان کے افراد سے انٹریکٹ کرنے کے بعد، وہ اچھا ہو یا برا ہو، اچھا ہو تو کہیں گے یار وہ فلانی قوم سے تعلق رکھتا ہے تو وہ تو ایک اچھے لوگ لگتے ہیں، اور اگر یو ہیو اے بیڈ ایکسپیرئنس فرام دیٹ پرسن تو وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ تو ان کی قوم بھی ساری خراب ہے. جس طرح یہاں پر ہوتا ہے، کیونکہ ایک انڈیویجول کا ایکٹ ہے، وہ ہم اس کو وہ سے منسلک کر دیتے ہیں ان کی پوری برادری سے یا ان کے پورے صوبے سے یا ان کی کمیونٹی کے ساتھ. سو مطلب یہ ہے کہ یہ آئینے کو آپ وہ دیکھ کر درستگی بھی کرتے ہیں. مطلب یو سی وین یو اسٹینڈ ان فرنٹ آف دا میرر، سو وہ مطلب کہ یہ ایک دوسرے کا بھی آئینہ ہے، یہ ایک دوسرے کو بھی اپنی خامیاں اور اچھائیاں جو ہیں دکھاتے ہیں، جس سے بیسس کے اوپر آپ وہ ایز اے پیپل یو کین ایز این انڈیویجول اینڈ ایز اے پیپل آپ ڈیولپ کرتے ہیں اس کو. اور فائنل اس میں یہ چیز آپ یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ آپ کی جو انفرادی خودی کی جو تشکیل ہے، وعلیکم السلام، وہ بھی کمیونٹی کے ساتھ اٹیچڈ رہ کر ہی ہوتی. مطلب کہ کوئی کسی شخص کی خودی یا اس کی سیلف یا اس کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہو سکتی اگر آپ عوام سے ہی کٹ جائیں، اپنی لوگوں سے، اپنے قوم سے ہی کٹ جائیں. آپ وہ کیا کریں گے پھر؟ آپ وہ یعنی کہ آپ وہ رہبانیت کی طرف چلے جائیں گے، ساروں سے کٹ جائیں گے. تو اکیلے بیٹھ کے تو نہ آپ کی کوئی آزمائش ہونی ہے، نہ آپ کو کوئی اسٹرگل کرنے کا آپ کو موقع ملے گا. ہاں چیلنجز بھی آپ کو نہیں ہوں گے، تو اس کے بغیر تو آپ کی خودی جو ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں کر سکتی. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ افراد کی وجہ سے ہی آپ کی جو ایک وہ قومی یا ملی خودی ہے اس کی تشکیل ہوتے ہیں. ہاں سو یہ چیز ہے. یہ اس میں جو نظم آج ہم یہ پڑھیں گے یا اس ٹاپک کو، اس میں کوئی اتنا فلسفہ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس میں بیسیکلی علامہ نے جو ہے آپ کو یہی چیز وہ بتانے کی کوشش کی ہے یا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے فرد اور ملت کا جو ہے وہ رابطہ کیوں ضروری ہے اور کس طرح ہونا چاہیے، اور اس کو آپ کو کس طرح اس سے سبق جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے. اب یہ پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ فرد را ربط جماعت رحمت است، جوہر اورا کمال از ملت است.
کہ ایک انڈیویجول کے لیے، فرد کے لیے جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا، اس کے ساتھ رابطہ رکھنا جو ہے وہ اس کے لیے رحمت کا باعث ہے. اور وہ کیوں رحمت کا باعث ہے؟ کہ وہ اس کی خودی کی تشکیل ہی جماعت کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے اس کی ہوتی ہے. اگرے مصرے میں وہ کہتے ہیں کہ جوہر اورا کمال از ملت است، کہ اس کے جوہر جو اس کا کمال ہے وہ ملت کی وجہ سے، یعنی کہ جوہر، اس کا ایسنس، اس کی خودی، اس کی پرسنالٹی کی نشو و نما، اس کا نکھار، وہ اس ملت کی وجہ سے ہی وہ اپنے کمال کو یا اپنی وہ بلندی پہ وہ پہنچتا ہے. اگلے شعر میں وہ کہتے ہیں کہ تا توانی با جماعت یار باش، رونق ہنگامہ یہ احرار باش، کہ جتنا بھی ہو سکے تم اپنے آپ کو ملت کے ساتھ اس کو وابستہ رکھو اور اپنے آپ کو اس سے کاٹو مت. اور اس کے ساتھ وابستہ رہنے سے ہی کیا بنو؟ رونق ہنگامہ احرار باش. احرار حر کی جمع ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے فری، جس کو ہم وہ حریت جس سے لفظ نکلا ہے، فریڈم، وہ اس سے جو ہے وہ نکلا ہے. کہ اس میں یہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو آزاد لوگ ہوتے ہیں، یہ جو خودی کا کانسیپٹ ہے نا، اس کے اندر آپ کس کی غلامی قبول نہیں کر سکتے. اور اٹس لائک اس کو چیز کو آپ مد نظر رکھیں کہ خودی کی ضد ہے غلامی جو ہے. اس میں وہ کئی دفعہ لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں کہ بھی وہ آپ نے آئین کی جو ہے وہ پابندی کرنی ہے، تو وہ آئین کی جو پابندی ہے وہ آپ کی اپنی اختیاری ہوگی، وہ آپ کے اوپر جبری نہیں ہوگی، آپ کے اوپر امپوز نہیں ہوگی. جو چیز آپ پہ امپوز کی جائے گی وہ آپ کو غلام بنائے گی. جو چیز آپ خود اختیار کریں گے، یا یو وانٹ ٹو بی سم ون جو کہ اپنے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ اپنے اوپر وہ پابندیاں لگاتے ہیں یا اپنی اوپر وہ ضبط نفس یا اس سے کچھ چیزوں سے دور رہتے ہیں، کچھ چیزوں کو آپ اپناتے ہیں، اس کو آپ وہ مد نظر رکھیں. وہ آپ کا ایک اختیاری فعل ہوگا. یعنی کہ اگر آپ صبح جو ہے وہ آپ نے کوئی لیٹ سے کہ فجر کی نماز شروع کرنی ہے یا آپ نے ڈائٹنگ کرنی ہے، تو آپ ان چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے صبح اٹھیں گے، اپنے اوپر مطلب اٹھنے کی آپ کو خواہش نہیں بھی ہوگی، تب بھی آپ یو ول امپوز دیٹ وہ پابندی آپ اپنے اوپر نافذ کریں گے. نہیں، میں نے اس وقت اٹھنا ہے. اور لیکن وہ آپ کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر رہا، وہ آپ خود کر رہے ہیں. اینڈ لائک وائز اف یو وانٹ ٹو کوئی بھی آپ گول اچیو کرنا چاہیں تو اس کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ڈوز ہوں گے اور کچھ ڈونٹ ہوں گے. تو ڈونٹ جو ہوں گے اس میں جو آپ کو نہیں کرنے والی چیز، وہ جو ان سے آپ ریفرین کریں گے، حالانکہ آپ کو ٹیمپٹیشن ہوگی وہ کرنے کے لیے، تو وہ آپ کا جو ہے وہ سیلف کنٹرول وہاں پہ آئے گا، وچ ول بی پریکٹس بائی یو بٹ اٹ ول ناٹ بی امپوزڈ اپون یو. سو وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ حرز جان کن گفتہ خیر البشر، کہ ہست شیطان از جماعت دور تر. کیونکہ آپ کو یہ جماعت کے ساتھ رابطہ رکھنے کی وہ بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ ایک رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ اس بات کو جو ہے اپنی جان کے ساتھ اس کو جو ہے نا، یعنی اس کو اپنے پلے باندھ لو کہ جو شیطان ہے وہ جماعت سے دور رہتا ہے. ہاں، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے
کہ یعنی کہ جب آپ متحد ہوں گے تو وہ آپ کو وہ جو ہے شیطان بھی مس گائیڈ نہیں کر سکتا. سو وہ مس گائیڈ وہی شخص ہوتا ہے جو کہ اپنی اس جماعت سے کٹے گا. اس طرح ہوتا نا کہ ڈس یونٹی، یونائٹیڈ وی اسٹینڈ اینڈ ڈیوائڈیڈ وی فال. والا حساب ہے کہ جو بھی آپ میں سے ڈیوائڈ ہوگا وہ جا کے یا پھر ایسے لوگ جو ہیں دے ٹرن انٹو ٹریٹرز، یا وہ اپنے اس سے قوم سے ہی کٹ جاتے ہیں. اس طرح کی کئی مثالیں ہیں ہمارے سامنے. پاکستان سے گئے ہوئے لوگ جو کہ وہاں پر جا کے اتنی پاکستان کی برائیاں اور وہ گند اچھالتے ہیں اپنے ہی ملک کے اوپر. یہ ان کی مثال ہے ایسی جو اپنے اس کمیونٹی سے کٹ گئے ہوتے ہیں. اب یہ پھر اگلے شعر میں جو ہے یہ علماء کہتے ہیں کہ فرد و قوم آئینہ یک دیگرند. یہ جو چوتھا پوائنٹ آپ نے وہاں پہ دیکھا، ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے. سلک و گوہر کہکشان و اخترند. اب یہاں پہ مثال دے رہے ہیں کہ جس طرح ایک وہ لڑی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ موتی، اور کہکشان از کانسٹلیشنز، اور اختر ستارے کو کہتے ہیں اسے. تو بتا آپ کو وہی رہے ہیں کہ وہ کس طرح جو ہے، جس طرح ایک موتی کا ہار قیمتی ہوگا بنسبت ایک اکیلے موتی کے، اس کی ویلیو وہ تب بنے گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ انڈیویجول ویلیو نہیں ہے، انڈیویجول بھی ہے، لیکن وہ کٹھے ہو کر تو ایک اور اس کی جو ویلیو قیمت جو ہے وہ بنتی ہے. تو فرد می گیرد ز ملت احترام، ملت از افراد می یابد نظام. یعنی کہ جو فرد ہے اس کو اپنی ملت کی وجہ سے اسے جو وہ عزت اس کو جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اور اس کو وہ احترام حاصل ہوتا ہے. اور ملت از افراد می یابد نظام، لیکن جو ملت کو نظام اس کے اندر جو مضبوطی اور اس کے اندر جو ایک آرگنائزیشن پیدا ہوتی ہے وہ افراد سے ہی پیدا ہوتی ہے نا. یہ جو شعر ہے علامہ کا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ بھی نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ بھی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ موج وہ دریا میں ہی بن سکتی ہے. وہ سو مطلب کہ یو کین شو یور یونیکنس اینڈ یو نو اپنی وہ پرسنالٹی کا آپ اچیومنٹ جو دکھا سکتے ہیں ان دا شیپ آف لائک ایک موج. لیکن وابستہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ جب تک وہ دریا میں نہیں ہوگی وہ موج نہیں بن سکتی. تو جب تک آپ اپنی ملت میں نہیں ہوں گے تو آپ بھی وہ اپنے آپ کو اس طرح نمایاں نہیں کر سکتے. سو فرد تا اندر جماعت گم شود، قطرہ وسط طلب قلزم شود. سو فرد جب اپنی جماعت کے اندر جو ہے گم ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے اس کی شناخت، اس کی عزت اور وہ بنتی ہے، اور افراد کی وجہ سے جو ہے وہ جماعت جو ہے وہ تشکیل پاتی. یعنی کہ یہ دونوں، یہ آپ کو دیکھیں کہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں. وہ یہی شعر یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ بھی نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ بھی نہیں، اور افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اب آگے یہ آپ کو یہ بیان کرتے ہیں کہ اسی بہرحال اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ مایا دار سیرت دیرینا او رفتے او آئندرا آئینے او، کہ وہ فرد جو ہے وہ اپنی قوم کی اس
قدیم روایات، اس کی سیرت اور اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. یو لرن. علامہ ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ پیپل ایکسٹال دا پاسٹ اینڈ ڈیپریکیٹ دا پریزنٹ. یعنی کہ وہ موجودہ حالات کو کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل بکواس ہے اور وہ پہلے اچھا تھا. یہ ناٹ ریئلائزنگ دیٹ دا پریزنٹ از آل آف دا پاسٹ کلیکٹڈ ایٹ ون پوائنٹ. وہ آپ جس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ آپ وہ مد نظر رکھیں کہ اس کے پیچھے آپ کا سارا پاس چاہے اچھا ہے یا برا ہے وہ آ کے ادھر وہ جمع ہو گیا ہے اور آپ ادھر موجود ہیں. یعنی کہ آپ اسے کٹ نہیں سکتے. اینڈ اس میں پھر یہ چیز بھی ہے کہ پیپل ہو ڈونٹ لرن فرام ہسٹری پھر وہی مسٹیکس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، کیونکہ اس کے نتائج وہی نکلتے ہیں. جو 2+2 ول آلویز بی ایکول ٹو 4. گو کہ آج وہ بھی چینج کر دیا انہوں نے. وہ ٹرانسجینڈر آرگیومنٹ وہ کہتے ہیں جی وائی از 2+2 ایکول ٹو 4، وائی از اٹ ناٹ ایکول ٹو 5. دیٹ از آلسو دیر. اینی وے سو یہ مطلب کہ وہ آپ اپنے جو اسلاف ہیں ان سے کچھ سیکھتے بھی ہیں اور ان کے آپ نقش قدم پر چلتے ہیں تو آپ انہی کا آئینہ دار ہیں نا. آپ جب آپ کو کوئی پریز کرتا ہے تو کئی دفعہ اس طرح ہوتا نا یہ آپ کی بیٹا آپ کی تو دادی بھی اس طرح تھی، وہ بھی اسی طرح کی اس کی اچھی سیرت تھی اور تو اٹس لائک وہ نیشنز کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ دے آر آلسو جو اچھی باتیں لے کے چلیں ان کی تعریف ہوتی ہے. نہیں تو اگر وہ بری انہوں نے کی ہو اور بری آپ کے اندر وہ صفات آگے آپ لے کے آ جائیں تو پھر وہ پھر لانتیں پڑتی ہیں. تیرا تو دادا بھی ان جیسی، تیرا تو پیو بھی ان جیسی. اینی وے سر جی یہ ویسٹ میں تو ساری قتل و غارت اور وہ ساری ان کی ہسٹری بڑی ہوئی ہے کوئی 2000-3000 سال کی. ان کو کیوں اس طرح کیا پڑھنی کہ ان کے اسی طرح کام ہے قتل و غارت خون خرابہ؟ دیکھو ہمارے بھی وہی کام ہے. اب اپنی تاریخ آپ وہ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ مطلب شرمندگی آپ کو ہوگی. مطلب کہ آپ کو نان مسلمز نے اتنے مسلمان نہیں مارے جتنے مسلمانوں نے مسلمان مار دیے. تاریخ جاننے کا یہ مقصد تو نہیں کہ آپ نے وہی کریکٹر دوبارہ ہاں وہ آپ نے سیکھنا اس سے. لرننگ فرام اٹ وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم سیکھتے نہیں ہیں نا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں سیکھتے. اور یہ تو چلیں ہم تو کہہ رہے ہیں جی ایک وہ تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں. یہ تو اب آپ کے جو ایڈوانسڈ یا مطلب کہ ڈیولپڈ ورلڈ ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے. یا یو تھنک دیٹ یہ امریکنز جو ہیں کوئی تاریخ سے سیکھ کے جو کر رہے ہیں یہاں پہ جو کر رہے ہیں مطلب ان کی وجہ سے ہی جو ہے مطلب کہ تیسری جنگ عظیم کا خطرہ جو ہے وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی پتہ ہی کوئی نہیں کسی وقت کو پٹاخہ باہر بول جائے پتہ لگے جی تیسری. یورپ آج بھی ان کے فٹ بال میچز کے اندر وہی ریسزم کا ایشو ہے. پلیئرس کو لوگ منکی وائز وہ کر رہے ہوتے ہیں بلیک پلیئرس کو وہ سارا کچھ. ابھی بھی آپ میں سے اتنے زیادہ ایکچولی آپ وہ ریسزم میں سے دنیا میں سے کہیں بھی نہیں نکلے. آپ ایون مسلم ورلڈ سے نہیں آپ نکل سکے. نچلے لیول پہ گھسی ہوئی ہے نا یہ خاندان میں دیکھیں وہاں پہ وہ ٹرکل کرتی ہے نا وہ چیز. وہ ریسزم جو ہے وہ نیشنل لیول سے لیتے لیتے وہ پروونشل لیول پہ آپ کی آ گئی ہوئی ہے. پھر پروونشل سے آپ کی وہ ود ان یور پروونشل وہ آپ کی ٹرائبل ہوگی ہوئی ہے. اور پنجاب میں دوسری برادریاں وغیرہ سارا کچھ جو ہے وہ بن گیا ہوا ہے. اور وہ ادھر سے وہ چلتی چلتی پھر جو ہے وہ مطلب کہ وہ ذاتوں پہ آ جاتی ہے. یہ بٹ برادری ہے، یہ ارائی ہے، یہ شیخ ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے. تو یہ ریسزم ہے نا سارا. یہ اور کیا ہے یہ. میں کل وہ پڑھ رہا تھا اس کی وہ رائٹ اپ اس کا رضیہ سلطانہ کا. اور اس کو جب وہ بنایا جاتا ہے اس کو تو مطلب کہ شی واز دا فرسٹ کوئین آف دا سب کانٹیننٹ. اور التتمش جو اس کا جو والد تھا وہ بہت ہی کوئی نیک اور اچھا انسان تھا. پر غالباً 40 سال اس کی حکومت رہی. لیکن اس کے سارے جو بیٹے تھے وہ ناکارہ تھے. وہ اور وہ جو ہے وہ مرنے سے پہلے اپنے سارے جو نوبلز ہوتے ہیں جو امراء ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہے. ان کو کہتا ہے کہ دیکھو میرے بیٹے ہیں
لیکن یہ سب کے سب نکارہ ہیں، اور یہ اگر اچھی صفات ہیں تو میری اس بیٹی کے اندر موجود ہے۔ اور وہ جو تھی رضیہ سلطانہ، یہ جس ہسٹورین کو میں پڑھ رہا تھا کہ شی واز ویری ویل ورسڈ ان دا قرآن، اور وہ مطلب کہ اس کی زندگی بھی جو تھی وہ انہی اصولوں کے تابع تھی وہ، اور اس کا جو دیکھیں اسلام سب سے پہلی چیز جو آپ کو سکھاتا ہے نا، یہ جو علامہ جو بات کرتے ہیں کہ اسلام از دی اونلی ریلیجن جو کہ آپ کو ریسزم سے ختم کرتا ہے آپ کے اندر، اور کوئی دنیا کا مذہب آپ کے اندر ریسزم نہیں ختم کرتا، بلکہ وہ پروموٹ کرتے ہیں، اس کو بلڈ اپ کرتے ہیں۔ تو اس چیز کا اس کو پتہ تھا، اور وہ جو بندے کو جج کرتی تھی وہ اس کے تقوی کے اوپر کرتی تھی، وہ اس کی کلر آف سکن یا اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ تو وہ جب حکمران بنتی ہے تو وہ obviously کوئین ہوتی ہے، اور دیکھیں کہ ملکہ ہے، اور اس کو جو سب سے زیادہ کو متقی بندہ جو نظر آتا ہے، جس کے ساتھ تو شاید وہ شادی بھی وہ کرنا چاہتی، وہ ایک کالے رنگ کا غلام ہوتا ہے، یاقوت، اینڈ اس کو وہ اہمیت دیتی ہے۔ تو وہ سارے جو ٹرکش نوبلز ہوتے ہیں، اور ان کا کیا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ جو ٹرکش ریس ہے اس کی ہم کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ ایک نیچ قسم کا بندہ جو ہے اس کو اوپر آپ لے آئے، اور وہ اس کے خلاف وہ ریبیل کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی ساری جو ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں یاقوت کو، اور اس کا بھی جو ہے وہ جان بچا کے پھر یہ بھاگتے ہیں اور وغیرہ پورا۔ اینڈ وہ ٹرکش جو جس نے ریبیلین اس کے خلاف کرائی ہوتی تو وہ اس کو فوجیں ہی اس کی رضیہ سلطانہ کی چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، تو اس کو کہتا ہے کہ اگر ایک طریقہ ہے تمہاری بادشاہت کا جو واپس حاصل کرنے کا، وہ یہی ہے کہ تم کسی ترکی کے ساتھ ہی تم شادی کرو، اور وہ اپنا ہاتھ وہ کرتا ہے کہ تم میرے ساتھ وہ کرو، میں تمہارا مطلب کہ اوبیڈینٹ بن کے رہوں گا، حکمران تم ہی ہوگی۔ بہرحال وہ ان حالات کے اندر وہ اس سے وہ شادی کرتی ہے، اوپر سے اس کے وہ بھائی کو بٹھا دیتے ہیں، دوسرے جو ترکی آپ کے ہوتے ہیں وہ ریس کے جو نوبلز ہیں، اور اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو ڈیفیٹ کرتے ہیں، اور اس کا یہ جو 9 بیاتہ خامد ہوتا ہے، چند دنوں کے اندر ہی یہ کسی جنگل میں کو پناہ لیے ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈاکو پڑتے ہیں، both of them are killed، اور ایک گڑھا کھود کے تو ان کی لاشوں کو وہاں پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی شاید جو اس وقت تو بالکل ہی یہ لوگ تیار ہی نہیں تھے، مطلب ان کے ہر ایک کا جو ایک نظریہ تھا، اگر آپ وہ دیکھیں تو اس کا نظریہ رضیہ سلطانہ کا قرآن کے سب سے نزدیک تھا اور دوسروں کا نہیں تھا، اور اس یہ ریسزم کی وجہ سے وہ اپنی وہ پوری اپنے بھی خاندان، اپنے بھی جو ہیں وہ مضافات، اور وہ اپنی وہ مہاراج جو بھی امیر ہوتے ہیں اپنے اپنے علاقوں کے سارے، وہ بھی تباہی ہوتی ہے اور اس عورت کو بھی تباہ کرا دیتے ہیں۔ دس از لائک یہ ریسزم کی کیونکہ بات ہوئی تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا۔ تو اب آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں، کیا سیکھ سکتے ہیں اس میں سے؟ آپ میں سے یہ ہم تھوڑا آف دا ٹاپک ہو گئے ہیں، لیکن آپ اس میں سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ خاتون جو ہے اس کے اندر بھی اہلیت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ مرد جو ہیں وہ خاتون کو اس طرح ایکسیپٹ کرنے پہ وہ تیار نہیں ہے، ایک تو یہ ایشو بھی تھا اس کا۔ اور ایک انٹرسٹنگ واقعہ جو اس نے بڑا لکھا ہوا نا، کہ یہ جو سارے جو نوبل جو تھے یہ اس کو آ کے سلام نہیں تھے کرتے جب وہ ہندوستان کی وہ بن کے بیٹھی ہے حکمران، اور
یہ شی واز ویری وائز آلسو. تو اس نے یہ نوٹ کیا کہ اس کو خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ میرے لباس کی وجہ سے، یہ حسین لباس اور یہ ریشمی لباس پہن کے جو ہے یہ مجھے اس وجہ سے نہیں کرتے، سلام اور رسپیکٹ نہیں دیتے جو کہ ایک بادشاہ کو دینی چاہیے، اور مرد کو یہ دیتے. تو نیکسٹ ڈے اس نے جو تھا وہ پورا ایک مردوں کا ایک جس طرح ایک واریر کا لباس ہوتا ہے اس نے وہ زیب تن کیا اس نے. اور when she walked into the court with that, everybody respected her اور سب نے اس کو جھک کے سلام کیا اس نے. بٹ اس میں آپ اس کی بھی بصیرت دیکھیں، وہ تو بیچاری جو تھی میرے خیال میں probably she would have been one of the most successful rulers in the subcontinent، لیکن اس کو دوسروں نے نہیں چلنے دیا اس کو، اور اس وجہ سے کہ جی اس نے وہ جو ہے ایک کالے بندے کو جو ہے وہ اہمیت دے دی اور ہمیں نہیں دی. تو یہ ریسزم جو ہے یہ اتنا ڈیپ روٹڈ ہے یہاں پر. یہ آپ کا یہ ایسٹ پاکستان ٹوٹنے میں بھی ایک مین وجہ آپ کے ریسزم ہے، بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ریسزم ہے. تو یہ لکھ لیں آپ کے سامنے یہ چیزیں ہیں، جس بندے کو بھی یہ چیز ریئلائز ہو گئی اور وہ اپنے اندر سے اس چیز کو ختم کر سکا، اور ایک یہ چیز ایک آپ کی افراد ہے نا، آپ یہ افراد کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو فرضی طور کے اوپر اس چیز کو آپ یقین رکھتے ہیں. تو جب یہ بہت سارے افراد میں یہ چیز پھیل جائے گی تو پھر ایک آپ کی نیشن کی تھنکنگ کو ایک دوسرا رخ دے گی. سر اسی کے ساتھ امپلیمنٹ کرتے ہوئے مطلب کہ یونٹ آف چینج شوڈ بی فرد سے، مطلب کہ آپ سوشل سیٹ اپ کو اکٹھا انفلوئنس نہیں کر سکتے. وہ دیکھیں نا، وہ ایک رومی کی بڑی وہ کوٹ لگاتے ہیں انٹرنیٹ پہ، بڑی لگتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ پتہ نہیں فرسٹ آئی وانٹڈ ٹو چینج دا ورلڈ، کیا تھا؟ فرسٹ آئی واز کلیور، آئی وانٹڈ ٹو چینج دا ورلڈ اینڈ دین آئی بیکیم وائز، آئی چینج مائی سیلف. تو وہ جس نے کوئی بھی چینج لے کے آنی ہے اس نے اپنے آپ کو اس طرح خود بنایا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، آپ سب سے پہلے جو ان کے اندر، ان کے اپنے اندر انہوں نے ویسا بن کے دکھایا، تو پھر انہوں نے دوسروں کو دعوت دی کہ تم بھی اس راستے کے اوپر چلو. آپ وہ کسی کو دعوت نہیں دے سکتے کہ آپ جس چیز کے اندر خود وہ یقین نہیں رکھتے اور آپ دوسرے کو کہیں آپ. تو ہمارا یہی اس طرح نا، وہ آپ کے جو عالمان دین ہے وہ آگے آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ سادگی اپنائیں. رسول اللہ تو فقر کا جو ہے وہ تعلیم دیتے تھے، خود جو ہے وہ 4 لینڈ کروزریں باہر کھڑی ہوتی ہیں، 6 ڈالے کھڑے ہوتے ہیں اوپر، تو بزنس بھی کر رہے ہوتے ہیں. سر بزنس کرنا تو خیر ہر ایک کا رائٹ ہے، لیکن دوسروں کو پھر مت کہیں کہ آپ یہ نہ کریں، اس طرح نہ کریں، اور خود بھی سمپل ایز دیٹ یو ہیو ٹو پریکٹس واٹ یو پریچ. ہاں منہ مت ہونا چاہیے، منہ مت منہ مت آپ کا وہ آپ کو بنانا پڑے گا، پھر ہی آپ کا میسج کنوے ہوگا. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صادق اور امین والی ڈیفینیشن سے نہ چلتی آ رہی ہوتی تو ان کے میسج کی وہ انفلوئنس نہیں ہونا تھا جو مطلب کہ ایک دم نبوت کے ساتھ نہیں ہوا، وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے. بالکل. دیکھیں نا، وہ حضرت علی کی ایک بڑی اچھی وہ مثال ہے کہ ان کو کسی بندے نے آ کے پوچھا کہ بھئی یہ کام جو ہے وہ اس کا بارے میں بتائیں کہ یہ صحیح ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا میں تمہیں 1-2 دن بعد بتاؤں گا. تو پھر انہوں نے آ کے بتایا کہ پتہ نہیں اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے یا اس کو کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اپنا آپ نے اتنے ویٹ کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ میں اس کو پریکٹس خود نہیں تھا کر رہا، تو جب تک میں اس کو پریکٹس میں نہیں لے کے آ سکتا تو میں تم کو کیسے کہہ سکتا کہ تم کرو، میں نہیں کر اور میں خود نہ کر رہا. تو دس از ایگزیکٹلی دیٹ پرائم ایگزامپل آف جو بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں اس کی. سو
اب یہاں پہ جو ہے یہ اسلاف کے نقش قدم پر چل کر اپنے عظیم ماضی کا آئینہ دار ہونا، تو یہ اسلاف کی پازیٹیو سائیڈ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اسلاف کی کوئی نیگیٹو سائیڈز بھی ہوگی جن سے ہمیں بچنا چاہیے، یا ان کو اب وہ ایپلیکیبل نہیں ہوگی اس زمانے کے اندر. تو دیٹ از سم تھنگ وچ آپ کو ڈفرینشیٹ ان میں وہ کرنا چاہیے میرے خیال میں حالات کے مطابق. سو وصل استقبال و ماضی ذات او چن ابد لا انتہا اوقات او. سو اس شخص کی اس کی جو شخصیت ہے اس میں ماضی اور مستقبل دونوں باہم پیوست ہوتے ہیں اس کے اندر. یہ جو وہ بات کر رہے تھے نا ہم کہ وہ ہسٹری جو ہے وہ آ کے وہ پریزنٹ جو ہے آپ کا وہ ساری ہسٹری وہ ادھر ہے، تو اسی طریقے سے ہاں، کیونکہ اب یہ جو ہے علامہ یہ جو بات یہاں پہ کر رہے ہیں کہ اس میں ماضی اور مستقبل کی بات کر رہے ہیں، وہ پریزنٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ ٹائم کا اس دن بھی بہرحال اس ہم نہیں جاتے، کیونکہ ماضی ہی آپ کے تجربے جو ہیں وہ آپ کے مستقبل کو اسرٹن کرتے ہیں، ان کی بیسس کے اوپر آپ اپنا مستقبل بنانے کی ڈائریکشن جو ہے وہ آپ وہ ڈھونڈتے ہیں اس سے. اور ان کی اس پیوستگی کی وجہ سے جو ہے وہ زمانہ جو ہے وہ لامحدود ہو جاتا ہے. ادھر تھوڑا سا میرے خیال میں کچھ فلسافیکل کوئی وہ ٹائم کی وہ بات آتی، لیکن اس میں ہم جو ہے وہ نہیں جائیں گے. کیا یہ والا کہ اس کی شخصیت میں ماضی اور مستقبل دونوں باہم پیوست ہو جاتے ہیں اور یوں ابد کی طرح اس کا زمانہ لامحدود ہو جاتا ہے. چن ابد لا انتہا اوقات اوست، جن کی کوئی وہ نہیں رہتی. یہ جب ہم آگے جائیں گے اسی کے اندر تو وہ آپ کو یہ پورا اس کے اوپر ایک وہ نظم ہے کہ یہ جو رسول اللہ کی یہ جو امت ہے یہ کس وجہ سے یہ اس کے اوپر وہ ٹائم کی ایپلیکیبلٹی نہیں ہوتی. یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے اس کو. سو در دلش ذوق نمو از ملت است احتساب کار او از ملت است، کہ اس میں فرد میں جو اس چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے، جو خواہش پیدا ہوتی ہے اس میں فرد میں کہ ذوق نمو یعنی کہ اپنا آپ کو اپنا اظہار کرنا، اپنی قابلیت دکھانا، ٹو ایکسل ان ونز لائف، وہ ملت میں رہ کر ہی وہ پیدا ہوتا ہے وہ جذبہ جو ہے اس کے اندر. سو اس کا اعمال کا احتساب ہی ملت کے ہی حوالے سے ہے. بیسکلی آپ کو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کی جو وقت ہے فرد کی، وہ ملت کے ساتھ وابستگی کے بغیر وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو ویسے بھی اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو لک ایٹ آل دا گریٹ پیپل. کیا ہوگا؟ کیوں؟ ادھر آ جاؤ. اچھا، بات ہی بلا دی تم نے. کیا کہہ رہا تھا؟ ہم ملت کے بارے میں تمہیں کہہ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ if you look at all the people or the great personalities around the world، ان کا وہ دیکھیں کہ نشو و نما جو ہے وہ اپنی اپنی قوم کے ساتھ، اپنی اپنی ملت کے ساتھ وابستہ رہ کر ہی ان کا ابھار ہوا ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنی آپ کو جو مینیفیسٹ کیا ہے، اپنی جو انہوں نے کمال، اپنا جوہر
انہوں نے جو حاصل کیا ہے وہ اپنی ملتوں کے ساتھ وابستہ رہ کر ہی کیا ہونا. یہ اتنی سی بات ہے. یہ آگے انہوں نے علماء کا یہ شعر یہ کوٹ کیا ہوا ہے کہ محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ. غواص کہتے ہیں ڈائیور کو. تو یہ غواص جو ہوتے تھے یہ کیا کرتے تھے، یہ موتی کے یہ جو پرل کے جو شیلز ہوتے تھے یہ وہ نکالتے تھے ڈائیو ڈاؤن کر کے. تو وہ آپ باہر رہ کر کنارے پہ کھڑے ہو کر اس چیز کو نہیں حاصل کر سکتے. یہ غواص کو سمجھے کہ ایک انڈیویجول ہے، وہ جب تک وہ ساحل کو چھوڑ کر اس سمندر میں غوطہ زن نہیں ہوگا وہ اپنا گوہر حاصل نہیں کر سکتا. تو یعنی کہ وہ ملت کا آپ وہ دیکھ لینا، آپ جس طرح دریا ایک ملت کا استعارہ ہے، یعنی کہ اسی میں سے غوطہ زن کے ساتھ وابستہ رہ کر ہی اور اسی میں غوطہ زن ہو کر آپ آپ کو خود اور اپنی خودی بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اپنے اندر وہ نمو اور اپنا وہ مینیفیسٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے کمال جو بھی آپ نے حاصل کیا. کہ پیکرش از قوم و ہم جانش ز قوم، ظاہرش از قوم و پنہانش ز قوم. تو اس فرد کا اس کا وجود قوم کی وجہ سے ہے، اس کی جان بھی قوم کی وجہ سے ساتھ وابستہ ہے، یعنی کہ اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کا سارا وجود جو ہے وہ اس کی ملت کے ساتھ رہنے سے ہی وابستہ ہے. در زبان قوم گویا می شود، بر رہے اسلاف پویا می شود. وہ قوم کی ہی زبان میں بولتا ہے اور اسلاف کی ہی راستے پر وہ چلتا ہے، اور اس کی گفتار، اس کا یعنی کہ کردار، سب کچھ وہ اس کی ملت کے یا اس کے جو اسلاف ہیں، اس کے جو اینسیسٹرز ہیں ان کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہے. اس کی پہچان جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے، وہ بنتی ہے. سو پخت تر از گرمی صحبت شود، تا بمانی فرد ہم ملت شود. تو اس کی جو آپ اس کو یہ سمجھیں کہ وہ جس کی جو میچورٹی ہے، اس کے اندر جو پختگی جو پیدا وہ ہوتی ہے وہ ملت ہی کی بدولت وہ اس کی وہ پختگی اپنی پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے. اس کے اندر وہ میچورٹی، وہ بصیرت، وہ بالغ نظری جو ہے وہ ملت کے ساتھ وابستہ رہ کے ہوتی ہے. یہ آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ ملت کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ کس طرح وہ کر سکتی ہے. مطلب سمپل سی اتنی سی بات ہے اس کے اندر کہ لک ایٹ یور اون سیلفس. آپ جو کچھ بھی ہیں، آپ کے اندر آپ کے آبا و اجداد کا ایک عنصر شامل ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے not only your ancestors but by associating with the people around you also, which makes you realize certain things, makes you وہ آپ کو do's and don'ts، یہ آپ کی شخصیت کی کو ترتیب دیتی ہیں ساری پرسنالٹیز جو آپ کے گرد ہیں. تو لائک وائز وہ اسی طرح جو وہ کہا کہ آپ کو یہ سب چیز جو حاصل ہوتی ہے وہ صحبت کی وجہ سے ہوتی ہے، بیکاز یو انٹریکٹ ود ایچ ادر. جو کوئی بھی انٹریکٹ نہیں کرے گا اس کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ بالکل آپ وہ دیکھیں وہ ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی. وہ ہوگی لیکن ایک بہت ہی ایسی پرسنالٹی ہوگی کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی.
سو بہرحال یہ علامہ کیونکہ یہی بات آپ کو وہ باور کروانے کی کوشش کریں تو دیر از اے لاٹ آف ریپیٹیشن جو کہ آپ کو مختلف طریقے سے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ وحدت او مستقیم از کثرت است، کثرت اندر وحدت او وحدت است، کہ یعنی فرد کو جو استحکام ملت سے وابستگی کی بنا پر حاصل ہوتا ہے، فرد کو ملت کے ساتھ اٹیچ رہنے سے، اس فرد کی وجہ سے یا ایک یا اکائی قوم وہ بنتی ہے. کہ یہ جو آپ کو یہ بتایا کہ جب افراد اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک قوم کی تشکیل دیتے ہیں، اور جس طرح ایک فرد کی شخصیت ہوتی ہے، ایک قوم کی بھی شخصیت وہ بنتی ہے، کلیکٹیو خودی جس کو آپ وہ کہتے ہیں. اٹس مطلب کہ آسان طریقے میں یہ ہے کہ لاہوری بہت زندہ دل ہیں جی، لاہوری و پاکستانی بہت مہمان نواز ہیں. ہر جس بھی صوبے میں آپ جائیں وہاں پہ مہمان نوازی ہماری جو ہے وہ اٹ از لائک ان بلٹ ان اس ان لائک موسٹ آف دا پیپل. تو وہ آپ کی ایک پہچان بن گئی ہوئی ہے کہ نہیں. تو اسی طریقے سے کیونکہ افراد ایسے ہیں تو وہ مل کر ایک قوم کی خودی کو بھی تشکیل دیتے ہیں. جس طرح پٹھانوں کا کہتے ہیں بھی وہ غیرت مند قوم ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک وہ کلیکٹیو ان کا ایک حیثیت اور ان کے افراد کی وجہ سے ان کے اندر وہ ایک چیز رائج ہو گیا، ایسا وہ کانسیپٹ جس کو وہ ابھر کر وہ سامنے آتا ہے، ان کی آئیڈینٹی بن جاتی ہے. تو شخصیت کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی آپ کی آئیڈینٹی ہے. تو یہ اب آپ رموز بے خودی کی بات کر رہے ہیں، تو آپ اب جو سیکھ رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں آئیڈینٹی آف اے نیشن کس طرح بنتی ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں. اور اس میں آبویسلی افراد اور فرد جو ہیں وہ دونوں شامل ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے جو ہم وہ شروع کریں گے کہ وہ آئیڈینٹی جو ہے وہ نیشنز کی، ان کا وہ نظم ضبط اور ان کی آئیڈینٹی کن بیسس کے اوپر بنتی ہے، وہی آپ اس کتاب میں سیکھیں گے آپ. سو لفظ چن از بیت خود بیرون نشست، گوہر مضمون بے جیب خود شکست. اب یہ پھر ایک اور طریقے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک لفظ اگر وہ ایک جملے میں سے اس کو نکال دیا جائے تو اس جملے کا وہ حال ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا مضمون ہی ٹوٹ جاتا ہے، مطلب ہاں بے ربط ہو جاتا نا. وہ ایک آپ کو اس کا لفظ بیچ میں سے نکال لیں، ایسا لفظ آپ اس میں نکال لیں کہ جو جملے کا کوئی ربط ہی نہیں بن رہا، اس کا وہ معنی ہی نہیں رہتے اس کے. تو وہ آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ انڈیویجولز کا بھی اور وہ ملت اور انڈیویجول کے لیے اس استعارے میں جو ہے بات کر رہے ہیں. برگ سبزی کز نہال خیش ریخت، از بہاران تار امیدش گسیخت. اب اس کو وہ ایک اور طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح ایک ہرا پتا وہ اپنے پودے سے ٹوٹ کر گر جاتا ہے، تو از بہاران تار امیدش گسیخت، تو بہار کے موسم میں بھی اس کی جو ہے نا اس کی ساری امید جو ہے وہ کٹ جاتی، یعنی کہ وہ پھر دوبارہ کبھی ہرا نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ کون علامہ کے ایک اور بھی تو شعر ہے نا یار، پیوستہ رہ شجر سے، ہاں ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ. نہیں، اس کا پہلا مصرع کیا تھا؟ یہ تو پیوستہ رہ شجر سے امیدیں، ہاں اس کا پہلا مصرع بھی تھا کوئی نا، ملت کے ساتھ رابطہ، ہاں ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملت کے ساتھ پیوستہ رہو. اور درخت کی مثال آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ درخت کے اوپر بہار کا موسم بھی آتا ہے اور خزاں کا موسم بھی آتا ہے. خزاں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں درختوں کے، لیکن وہ شاخ وہ پیوستہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی قوم سے مت کٹو، جو کٹ گیا تو تمہارا حال اس پتے کی طرح ہوگا کہ جو پھر کبھی جو جڑ نہیں سکے گا. جس طرح ہمارے کئی اس طرح کے افراد ہیں جو کہ کبھی بھی اس قوم سے نہیں جڑتے. اس میں پرائم وہ کون سا ہے، وہ
سلمان رشدی، وہ جو بھی اب کر لیں وہ اس قوم کے ساتھ جوڑ نہیں سکتا کبھی بھی. سو یہ وہ جو علامہ آپ کو جو یہ بتا رہے ہیں کہ شاخ جب جڑی رہتی ہے درخت کے ساتھ تو اس کے اوپر خزاں کا موسم آتا ہے تو وہ بالکل پتے جھاڑ دیتی ہے، لیکن وہ کیونکہ درخت کے ساتھ ہی پیوستہ ہے، تو جس طرح ایک درخت مختلف مراحل میں سے گزرتا ہے، ایک نیشن بھی اپس اینڈ ڈاؤن میں سے جو ہے وہ گزرتی ہے. اس کے اوپر اچھا وقت بھی آتا ہے، برا بھی آتا ہے. تو ایون برا بھی آئے تو اس کے ساتھ وابستہ رہو کہ اچھا وقت بھی پھر آ جائے گا. جس طرح بہار واپس آتی ہے، خزاں بھی آتی ہے، پھر بہار بھی واپس آتی ہے، اور بہار جب واپس آتی ہے تو اسی شاخ کے اندر پھر سے وہ پتے پھوٹ پڑتے ہیں. لیکن جو شاخ اگر وہ ٹوٹ کے گر پڑے درخت سے یا اپنے آپ کو علیحدہ کر لے وہ درخت سے، پھر وہ کبھی بھی ہری نہیں ہو سکتی. سو ہر کے آب از زمزم ملت نخورد، شعلہ یہ ناغمے در اودش فسرد. کہ جس کسی نے ملت کے زمزم سے پانی نہیں پیا تو اس کے جو نغمے کے شعلے جو ہیں اس کے وہ سرد ہو گئے. یہ وہی بات وہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ وہ ملت کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں تو آپ کی وہ نشو و نما ہو ہی نہیں سکتی اس طریقے سے. یہ ایک اور مطلب مثال کے طور پہ کر رہے ہیں وہ. سو فر تنہا از مقاصد غافل است، قوتش آشفتگی را مائل است. کوئی ایسا فرد جو اپنے آپ کو تنہا کر لے، الگ کر لے اس سے، جو وہ اپنے مقصد سے ہی غافل ہو جاتا ہے. اس کے اوپر سوچیں نا ذرا کہ مطلب کہ کیوں اگر آپ کس مقصد کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، کس طرح مقصد سے آپ ہو جائیں گے؟ مقصد تو آپ کا جو ہے قوم سے کٹ کے بھی چلے رہے ہیں تو پھر آپ کا وہ مقصد باہر جا کے جو رہنا ہے یا کچھ مطلب آپ کو اپنی قوم ہی نہیں پسند تو آپ اسے وہ کٹ جاتے ہیں. لیکن مقصد تو پھر بھی آپ کوئی نہ کوئی اپنا حاصل کر لیتے ہیں نا. لیکن وہ سر انڈیویجول لیول پہ ہوتا ہے نا، اس کا وہ بہت دائرہ محدود ہوتا ہے. اگر آپ نے اس چیز کو پانا تو وہ تو پوری انٹرنیشنل سوسائٹی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے نا. آپ کو دیکھا تو اس پر آئے میں جائے گا نا، ملت کی طرح ہے. تو مائنڈ سے مقصد سے اگر آپ ہٹ جاتے ہیں قومی مقصد سے تو پھر آپ کے پاس جو رہتا ہے وہ سیلف اچیومنٹس ہیں. آپ دوبارہ ریکنیکٹ کسی اور قوم کے مقصد کے ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ کوریلیشن ریلیٹیونیس ہی نہیں ہے. آپ مرضی کہتے ہیں آپ انگریز نہیں بنتے، آپ وہ مقصد ان کا لے نہیں سکتے، ان کے نیریٹو کو سمجھ نہیں سکتے. ہاں وہ نہیں سمجھ سکتے. اور اس کا دیکھیں کہ بیسیکلی وہ یہ کہ اس شخص کا عمل بھی بیکار رہ جاتا ہے اور اس کا وہ ایک بے اثر سی شخصیت ہو کے رہ جاتا ہے. ہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ وہ لوز کر جاتے ہیں اس سے. جو ویسے آپ یہ دیکھیں کہ مطلب جو باہر سیٹل ہو جاتے ہیں یا اپنی قوم سے جو بھی کٹ جاتے ہیں وہ لوگ، وہ اپنی آئیڈینٹی تو لوز کر جاتے ہیں. گو کہ وہاں پر جا کے وہ کوشش تو کرتے ہیں کہ اپنی آئیڈینٹی یا ایک اپنا امیج، خواتین بھی، اور یو کم اکراس آل دوز ریلیجس ٹائپ، لیکن وہاں پر کوئی حیثیت تو ایز سچ تو نہیں ہوتی. وہ آپ کو یو لک ڈاؤن اپون، یعنی آپ کی عزت جو ہے نا آپ اپنے لوگوں میں ہے. ہاں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک سٹیج آتی ہے نا جب وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آگے دوبارہ یہاں پہ ریلیٹ کریں، مطلب جو اپنا اگر پیسہ بھی دکھانا چاہتے ہیں، ہر چیز کرنا چاہتے ہیں، اپنا سوشل اسٹیٹس بھی دکھانا چاہتے ہیں تو وہ اسی نیشن میں دکھانا چاہتے ہیں. وہاں کرتا کوئی نہیں ہے اس سے، کیونکہ فار دیم یو آر جسٹ ون آف دی ادر پیپل. وہاں پہ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو اپنی نیشن کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ دے آر ایکسیپٹیڈ اینڈ دے آر پروموٹیڈ آلسو. ایک ایجنڈا ڈریون، ہاں ایجنڈا ڈریون ہے ان لوگوں کو. جس طرح بہت سی شخصیات ہیں آپ کی، خاص طور پہ یہ جتنا یہ گورا کرتا ہے، یہ سر اتنا ساری آپ کو نیشنلٹیز لینے کے لیے یو ہیو ٹو ٹیک دی روٹس اینڈ روٹس کے اندر آپ بہت کچھ آئی ایم مطلب کہ تابع ہوں میں کوئین کا، اینڈ جو بھی اس کو کر رہے ہیں، جو بھی ریجیم کر رہے ہیں، تو اس میں وہ آپ کا سارا ایک نیریٹو جو ذہنی مقصد ہے وہ تو ایک دفعہ مر جاتا ہے.
I mean آپ وہ نہیں ڈیولپ کر سکتے. اس وجہ سے پھر لوگ چپ کر کے کسی بھی طرح کی ایڈجسٹمنٹ کر کے نیشنلٹی لے. وہ بھی پتہ نہیں اس طرز کا ان کا وہ ایکسیپٹنس ہوتی بھی ہے یا نہیں ہے. ایکچولی تو آپ وہ جب وہ تابع آپ نے اپنے آپ کو کوئین کا کر لیا تو پھر آپ خدا کی تابع ہونے سے تو آپ نے ادھر ہی فارغ کر دیا اپنے آپ کو. ہاں لوئلٹی ٹو تھرون ہوگی. آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے اٹس جسٹ این ایڈجسٹمنٹ ٹو گیٹ دی نیشنلٹی. ہاں دے سے دیٹ بٹ یہ ادھر تو پھر وہ والی بات ہوگی نا کہ بھی آپ نے تو اوتھ لی ہوئی ہے تو آپ اوتھ کے خلاف کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ تو ہم ایک کر لی ہے اوتھ اپنے عہدے کے لیے کر لی ہم نے کر لی ہے باقی ہم اللہ خیر صلی اللہ. سب کانشیس انکم پہ بھی آ جاتا ہے اور آئے گا. دیٹ مینس کہ یو ہیو ٹو گیو اے لاٹ فرام یو اپنی ویلیوز کو کر کے پھر آپ ان کی اس سسٹم کے اندر ایڈجسٹ کریں گے. بہرحال یہی بات ہے کہ غیروں سے وہ کھانا پانے کے لیے اپنوں سے بے وفائی کرنی ہے پھر ہی وہ آپ کی وفا کرتے ہیں. اچھا جی سر ویسے یہ سارا نیریٹو تو اس اگلی شاید جنریشن میں خراب ہو ہی رہا ہے ہمارا. ہو گیا وہ آلریڈی. ہم نیشنل نیریٹو کوئی نہیں ہے. نہیں ہے اس پہ یقین نہیں رکھتے اور ہماری اٹیچمنٹ نہیں ہے اس کے ساتھ. ہمارا ہر کسی کا دل کرتا ہے ٹو اسکیپ دس انسٹیڈ آف مطلب کہ اگر میں نے پڑھ لیا یہاں پہ تو انسٹیڈ یہاں پہ اس کو کریکٹ کرنے کے میرا دل کرتا ہے میں اسکیپ کروں اپنی انڈیویجولزم کو بہتر کروں ایز کمپیئر ٹو نیشنل نیریٹو کوئی نہیں ہے میرا. نیشنلٹی کی بات کرتے تھے بھائی کہ نیشنلٹی لینی چاہیے یا ایسا تو نیشن اسٹیٹ کا تو کنسیپٹ ہی 17ویں سینچری کے بعد آیا. تو اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ نہیں نیشن اسٹیٹ کا تو بات ہی نہیں ہو رہی نا یہاں پر. یہ تو نیشن اسٹیٹ کو تو ویسے ہی علامہ ان کے سب خلاف ہیں ان کے نیشن اسٹیٹس کے. یہ تو بات ہو رہی ہے ٹو اپنی کمیونٹی کے ساتھ آپ نے کس طرح وابستہ رہنا ہے اور سمپل سی بات ہے کہ کس طرح آپ نے اپنی آپ کو اجاگر کرنا ہے, اپنی اچیومنٹس زندگی میں کس طرح کرنی ہے اور کن اصولوں کے اوپر آپ نے کھڑا ہونا ہے. یہ تو بات یہاں پہ وہ ہو رہی ہے. سو قوم با ضبط آشنا گرداندش نرم رو مثل صبا گرداندش کہ اس ربط و ضبط سے آشنائی کی بدولت فرد میں ملت کے دوسرے افراد کے لیے نرمی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا, یعنی جو ہے آپس میں ایک بھائی چارہ ایک ایک فریٹرنیکل قسم کی جو آپ کا جو ہے وہ رویہ ایک دوسرے سے پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ اس کو کس طرح وہ کہنا چاہیے, بیسیکلی تو یہی ہے نا کہ نرمی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے سے انٹریکشن کی وجہ سے. یہاں پہ تو ہم گردنیں کاٹ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی, لیکن یہ بات ہے کہ ہمارا کوئی نیشنل نیریٹو نہیں ہے اور اس کو بننے نہیں دیا جاتا نیشنل نیریٹو کو. نیشنل نیریٹو آپ کا ایک ہو جائے, جس دن آپ کا نیشنل نیریٹو ایک ہو گیا تو وہ آپ سمجھیں کہ آپ کے چاروں صوبے جو ہے نا اس طرح کر کے کھڑے ہو جائیں گے. سو پا بگل مانند شمشادش کند دست و پا بندد کے آزادش کند. یہ شمشاد وغیرہ کو پودا ہے کوئی میرے خیال میں درخت ہے نا. اس کی کیا ہوتی ہے, اس کی جو علامہ نے اس کو مثال دی ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو فرد کو جو ہے وہ ملت اس کو گراؤنڈ کر لیتی ہے, اس کو وہ اتنی اس کو ایک فرم بیسس جو ہے وہ اس کو فرد کو عطا کرتی ہے. وہ ہیں تو بس لمبا ہوتا ہے نا, یہ پہلا بہت ہے جو شمشاد سایہ دار ہوتا ہے اور بڑا سر. لیکن یہ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ آپ کو ایک آپ وہ اس ملت کا پابند بھی کرتی ہے, لیکن اس کی بیسس کے اوپر آپ کے اندر وہ آزادی کی اپنے وہ ایک خود مختاری کی بھی بے انتہا صلاحیت آپ کے اندر پیدا کرتی ہے.
اس میں آپ کو اور کس طریقے سے میں سمجھاؤں کہ آپ جو مثال جس طرح وہ علامہ دیتے ہیں اس کی، کہ جس طرح ایک چیخ ہے، آپ آواز کو کنٹرول نہیں کریں گے تو وہ چیخ بنے گی. اگر آپ اس کو کسی ضابطے کے، کسی قانون کے تحت لے کے آئیں گے تو وہی ایک سانگ بن سکتی ہے، ایک گانا بن سکتی ہے، ایک خوش آہنگ موسیقی والی آواز بن سکتی ہے. یعنی کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کو کچھ قوانین کی پابندی آپ کو کرنی پڑتی ہے اس کو، اور پھر جب آپ کو وہ صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر آپ اپنی آواز سے جس مرضی لے میں آپ اس کو لے جائیں، اونچا نیچا، ماڈرن گانا گا لیں، پرانا گا لیں، تو آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے. سوچو نصیر حلقائی آئین شود، آہو یہ رمے خویو مشکین شود. سو وہ فرد جب وہ کسی، یہی بات آ گئی بتا رہے کہ کسی قانون اور ضابطے کا جب وہ پابند ہوتا ہے تو وہ ایک بے لگام ہرن، تو اس کا بے لگام ہرن نافع و مشک کا مالک بن جاتا ہے. ابھی ہرن، یہ مسک ڈیئر کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر وہ کیا ہوتا ہے، اس کو کستوری کہتے ہیں اسے، وہ اس کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے جس سے جس کے اندر انتہا کی خوشبو ہوتی ہے. تو بتا آپ کو وہ یہی بات رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کو یہ جو ربط و ضبط کی بات کر رہے ہیں نا، آپ کو آزادی ہے، لیکن ایسی آزادی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی اس آزادی سے دوسرے لوگوں کے نقصان ہو یا ان کی دل آزاری ہو. یعنی کہ یہ جو آزادی ہے اٹ از سبجیکٹ ٹو پبلک لا اینڈ مورالٹی. اس کے اندر رہ کر آپ کو یہ آزادی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں تو ادروائز تو وہ جب وہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی میں تو کسی چیز کا پابند ہی نہیں ہوں، تو وہ چیز جو ہے اس کی مثال اسی چیخ کی طرح ہے، جو کو پابند نہیں ہوگی تو چیخ ہی رہے گی وہ. تو اس میں جس طرح آپ کا بیہیویئر ہے، اس کا آپ کا ایک وہ سوچ ہے کہ مطلب آپ نے پابندی کرنی ہے کہ بھی کسی دوسرے کو ہارم نہیں کرنا، کسی کو دوسرے کو جو ہے وہ اس کی آزادی کو جو ہے وہ میں نے اس کو سلب نہیں کرنا. تو وہ آپ کو ایک وہ جو نظم و ضبط آپ کے اندر پیدا ہوگا نا، وہ آپ کی شخصیت کو تشکیل دے گا. مطلب کہ ہر حال میں وہ جو بات کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی قانون کا پابند آپ کو ہونا پڑے گا. اور یہی چیز جو اسرار خودی کے اندر کہ جو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آئین کی پابندی، یعنی کسی قانون کی پابندی ہے. اگر آپ نے اپنی شخصیت کو ڈیولپ کرنا ہے تو کسی نہ کسی قانون کو آپ کو اوبے کرنا پڑے گا. اور ہمارے لیے علامہ کے مطابق وہ جو قانون ہے وہ قرآن ہے، اور پھر آگے وہ اس کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ادھر سے وہ پھر آگے وہ لے کے آتے ہیں بات کو، اور وہ خودی کی طرف لے کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تو خودی از بی خودی نشناختی خیش را اندر گمان انداختی، کہ تم نے خودی کو اور بے خودی کو ابھی تم نے اس کو وہ پہچانا نہیں ہے، اور تم نے اپنے آپ کو ایک گمان کے اندر ایک شش و پنج میں اپنے آپ کو تم نے وہ ڈال لیا ہے، یا اس کو تم سمجھ نہیں پائے. تو جوہر نوریست اندر خاک تو یک شعاعش جلوہ یہ ادراک تو، یہ خودی ایسی، یہ ایک ایسا جوہر ہے، ایک نور کا جوہر ہے جو تمہاری خاک کے اندر چھپا ہوا ہے، اس کے اندر موجود ہے. یہ والا وہ پینٹنگ اسی پہ بنی تھی نا کہ کیا شعر تھا یار وہ، نقطہ نوری کے نام او خودی است در خاک تو شرار زندگی است. کہ
کہ یہ جو خودی ہے وہ ایک ایسا نوری نقطہ ہے جو تمہاری خاک کے اندر موجود ہے، اور یہی وہ شرار ہے زندگی کا جو کہ تمہارے اندر موجود ہے. وہ وہی والی بات جو انہوں نے اسرار میں کی وہ یہاں پہ کر رہے ہیں اس کو. تو یعنی کہ اس کا ایک جلوہ بھی جو ہے اس کا، اور تمہیں اس کا جو احساس اگر ہو جائے اپنی خودی کا، تو یہ تمہارے تمام وجود کو، تمہارے شعور، تمہارے دل کو، یہ جان کو، روح کو روشن کر سکتا ہے. عیشت از عیشش، غم تو از غمش، زندگی از انقلاب ہر دمش. رہ گیا کوئی شعر بھی؟ نہیں، وہ نہیں یار، یہی ہے جوہر نوری سے اندر کھا گئے تو. ہاں وہ اس کا وہ معنی وہی تھا اس کا، کہ وہ نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اس کا احساس بھی جو ہے وہ دوسرے مصرے کا معنی ہے کہ اس کا احساس تمہارے اندر تمہیں اتنی بلندی پر لے جا سکتا ہے اسے، یا تمہارے وجود کو روشن کر سکتا ہے، تمہیں وہ سیلف اویئرنس تم کو وہ عطا کر سکتا ہے وہ. سو عیشت از عیشش، غم تو از غمش، زندگی از انقلاب ہر دمش. تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ اگر تم اپنی خودی کو برقرار رکھو گے تو اس کے ارتقاء کی وجہ سے، اس کی ایولوشن کی وجہ سے تم وہ ایک بہت بلند مرتبہ تم وہ حاصل کر سکتے ہو. یعنی کہ عیش، تمہاری خوشی بھی اسی سے ہے، تمہارے غم بھی اسی سے ہیں، اور زندگی از انقلاب ہر دمش، کہ تم اس کے اندر جو انقلاب تمہاری خودی کے اندر پیدا ہو گیا، اسی وہی تم کو ایک زندگی جو ہے وہ عطا کرے گا اس سے. واحد است و بر نمی تابت دوئی، من ز تاب او من استم تو توئی. کہ وہ واحد ہے، نا خودی، ہر کسی کی خودی بالکل واحد ہے، یونیک ہے، اس جیسی کوئی اور خودی نہیں ہو سکتی. اور سب سے یونیک خودی جو ہے وہ خدا کی بھی ہے، اس لیے بھی خدا بھی واحد ہے. تو اس نے بھی ہم سب کو، جو انسانوں کو جو بنایا ہے، تو انسان کی خودی بھی اسی فارم میں ہے. جس طرح کہ آپ کی خودی ہوگی وہ آپ کی نہیں ہو سکتی، ان کی آپ جیسی نہیں ہو سکتی، میری اس جیسی نہیں، اس کی میری، بالکل جتنے لوگ آئے گئے ہیں اور آئیں گے، ایوری ون ول بی اے یونیک انڈیویجول ود اے یونیک پرسنالٹی. نہیں، اس میں کہاں، اس میں تو کوئی بے خودی کا ذکر تو نہیں. 21 نمبر، ہاں، کہ تو خودی از بی خودی نہ شناختی، خیش را اندر گمان انداختی. یہ ہم نے کیا نہیں ہے، کر لیا آپ نے. ہاں. تو اس میں بیسیکلی وہ یہ بتا رہے ہیں نا کہ تم نے اپنی خودی اور بے خودی کو، یعنی کہ میں فرق تم نے نہیں پہچانا، اور مطلب کہ تم نے بے خودی کس میں، ملت کے معنی میں آئے گی. آپ اپنی خودی کو ملت کی رضا میں گم کریں گے آپ، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنا سیلف یا اپنی انڈیویجویلٹی آپ وہ کھو بیٹھتے ہیں. یہ تو ممکن نہیں ہوتا کبھی نا. بات کلیئر ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ کہ اس کی تم اہمیت سے اپنے آپ کو تم نے وہ باخبر رکھا ہوا ہے، کہ مطلب یہ جو ساری بات ہے نا آپ کو یہی سمجھا رہے ہیں، وہ لب لباب اس کا یہ، لیکن آپ کو مختلف طریقوں سے آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو اگلے میں وہ کہتے ہیں کہ خیش دار و خیش باز و خیش ساز، نازہا می پرورد اندر نیاز. کہ اپنی خودی کو برقرار جو وہ ہے وہ رکھنے والی، اپنی ذات کو کھو دینے والی اور اپنی ذات کی تعمیر کرنے والی. خیش دار، اپنے آپ کو رکھنے والی، اپنے کو برقرار رکھنے والی. خیش باز، اپنے آپ کو ہارنے والی.
یعنی کہ یہ جو پہلی ہے خیش دار، یہ آپ کی انڈیویجول خودی کی بات ہے. جب آپ اس کو بے خودی کی معنی میں لے کے آئیں گے تو خیش باز، پھر آپ کو اپنی خودی کو اس طرح فور گو کر کے اپنی ملت کی رضا میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ملت کی رضا میں گم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیلف انٹرسٹ آپ کا اس کے ساتھ ختم ہونا چاہیے، کلیش نہیں کرنا چاہیے. جہاں پہ ملت کا انٹرسٹ ہے وہاں پہ سیلف انٹرسٹ کو آپ نے پروموٹ نہیں کرنا. ہاں. اور خیش ساز، اپنے آپ کو بنانا، اپنی ذات کو یعنی کہ تعمیر کرنے کے معنی میں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ناز ہمی پرورد اندر نیاز، کہ وہ انکسار و عاجزی اختیار کرتے ہوئے نازوں کی پرورش کرتا ہے. وہ مقصد یہ ہے نا کہ وہ انڈیویجول سیلف پہ کھڑے ہیں تو وہ ناز کی کیٹیگری آئے گی، اور بے نیازی ہوگی جب آپ اپنی اس انڈیویجویلٹی کو سیکریفائس بھی وہ کریں گے. یہ جو تھا نا، یہ اس کا ایک اپنے یعنی کہ گہرے معنی کے اندر کہ ایک انڈیویجول کا خودی اور ایک کلیکٹیو خودی کے اندر وہ کس طریقے سے اس کا مفہوم کیا ہے اس کے اوپر علامہ ایک الگ کتاب لکھنا چاہتے تھے. تو وہ ان کے ایک ادھورے کاموں میں سے رہ گیا کہ اس کو جس طرح وہ اس کو ایکسپلین کرنا چاہتے تھے، وہ اس سے اور بھی زیادہ اس کی گہرائی میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتے تھے، تو وہ ان کو ٹائم نہیں ملا، تو ہی couldn't write that. تو وہ جس طرح علامہ کے کچھ ادھورے کام رہ گئے ان کے، تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ اس موضوع کے اوپر وہ مزید اس کی وضاحت جو تھے وہ کرنا چاہتے تھے. اس شعر میں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ انفرادی طور پر تو خوددار ہیں، لیکن ملت سے جب آپ کی وابستگی ہوتی ہے تو پھر وہ بے خودی اختیار کرتا ہے. وہ یعنی کہ اپنی وہ ذات کے مفادات کو چھوڑتا ہے وہ، اور عجز و انکسار سے کام لیتی ہے خودی. یہ بات کر رہے ہیں. مطلب اس کا وہی ہے کہ عجز و انکسار کو آپ وہ اسی طرح لیں کہ جب آپ جب کلیکٹیو کسی وہ پوائنٹ پر اکٹھے ہو رہے ہیں تو آپ اپنا انٹرسٹ کو تو فور گو کر رہے ہیں نا آپ پھر. تو آپ کے اندر وہ جو ایک اس لحاظ سے وہ بے نیازی کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ آپ اس اپنی ذاتی لیول سے اس سے بے نیاز ہو کے آپ وہ ایک کلیکٹیو گڈ کی طرف آپ آتے ہیں اسے، اینڈ یو سیکریفائس. سو سیکریفائس کرنا از لائک اس سے بے نیاز ہونا. اس کو اس معنی میں لیں گے کہ جو خودی کا سفر ہے یہ بے خودی کی طرف جائے بغیر نامکمل ہے، اس طرح لیں گے کہ دو نہیں، یہ نہیں، دونوں ایک طریقے سے کنیکٹڈ ہیں. کہ دیکھیں آپ نے اپنی خودی اگر ڈیولپ کرنی ہے انڈیویجول سیلف، تو آپ کا وہ مراحل کو وہ مشکلات کس طرح آپ وہ طے کریں گے. اگر آپ معاشرے سے کٹ جائیں تو آپ وہ مراحل کس طرح طے کریں گے. وہ آپ کے سامنے وہ چیلنجز ہوں گے ہی نہیں، یعنی کہ وہ چیلنجز آپ کے سامنے اس معاشرے میں ہی رہ کے موجود ہوتے ہیں. قائد اعظم کی مثال لے لیں آپ، کہ وہ لیڈر بن سکتے تھے جو آ کے کسی جنگل میں بیٹھ جاتے. تو جب یہاں پر انہوں نے لیڈرشپ کی تو انہوں نے کئی مراحل سے گزرے، کئی مشکلات سے گزرے، کئی ٹکراؤ سے گزرے وہ، اینڈ دیٹ ایونچولی میڈ ہم انٹو دی پرسنالٹی آف قائد اعظم. جب تک آپ کا کوئی سامنا نہیں ہوگا کہ خودی کی بنیادی چیز جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے مخالفت اس کے لیے لازم و ملزوم ہے. اس کے لیے اس مخالف اس ہرڈل کو کراس کیے بغیر وہ خودی
پنپ ہی نہیں سکتی، اس کے اندر اس کی نشو و نما ہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ کنسیپٹ تو ہو گیا نا خودی ورسز کمیونٹی، اس کو ڈیفینیٹلی وی کین ناٹ ڈینائی. ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ کہ بے خودی کا جو سفر ہے آپ نے خود ہی ڈیولپ کر لی ہے، گول ہو گئی ہے، آپ اس سے میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ جو تھا نا، یہ پاکستان کی موومنٹ کے دوران ایک مسئلہ آ گیا تھا جس میں قائد اعظم جو تھے وہ اس بات کے وہ حامی ہو گئے تھے کہ ہم سیپریٹ الیکٹوریٹس کی ڈیمانڈ کو چھوڑ دیتے ہیں. اس وجہ سے کیا ہوا کہ مسلم لیگ کے اندر سپلٹ آ گئی، کیونکہ جو دوسرا فیکشن تھا مسلم لیگ کا، جس میں وہ شفیع لیگ اس کو کہتے ہیں، علامہ بھی اس میں وہ چلے گئے. علامہ اس نظریے کے قائل تھے کہ کسی صورت میں سیپریٹ الیکٹریٹس نہیں چھوڑنے چاہیے مسلمانوں کو، کیونکہ اگر آپ نے سیپریٹ الیکٹریٹس کا اگر وہ چھوڑ دیتے تو ہی سیڈ کہ جو مغربی طرز جمہوریت ہے وہ اس خطے میں اپلیکیبل نہیں ہو سکتی. ایک تو ہماری مائنورٹی بہت زیادہ بڑی ہے اور وہ ساری کی ساری نگلیکٹ ہو جائے گی، کوئی ہندو میجورٹی میں ہے. اور ویسٹرن ڈیموکریسیز کے اندر اس قسم کی ڈویژنز نہیں ہیں جس طرح اس سب کانٹیننٹ میں تھی، وہ ہندو اور مسلم وغیرہ کی، ادھر نہیں ہے. تو ادھر تو وہ اپلیکیبل تھی، یہاں پر تو آپ کی تو مطلب کہ وہ ملیاں میٹ ہو جانا تھا. تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ اتنے ویہیمنٹلی اس چیز کو جو ہے یہ آپ مطلب یہ وہ پوائنٹ تھا کہ وہ اقبال اور جناح آمنے سامنے آ گئے مخالف کیمپس کے اندر. تو ان کو کسی نے کہا کہ یہ جو ہے کہ اگر آپ تو اتنے اس سے مخالف ہیں تو لیکن کل کو اگر جو ہے وہ ساری قوم کہتی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ضروری نہیں ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں پھر قوم کی بات مانوں گا. سو اٹس وہ آپ کو یہی چیز اس سے آپ کو مطلب سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ جو کلیکٹیو انٹرسٹ کے لیے انڈیویجول جو ویو پوائنٹ ہے یا اس سے پھر آپ کو ہٹنا پڑتا ہے. اینڈ اٹ ہیپنس اے لاٹ آف ٹائمس ان لائف آلسو، ادروائز آلسو. یہ بھی آپ کو اور بھی اس طرح کی زندگی میں جو ہے وہ کئی تجربے حاصل ہوں گے جہاں پہ آپ ایک اس طرح کھڑے ہوں گے ستون کی طرح، اور پھر آپ کو جو ہے وہ خاندان کے پریشرز ایسے آئیں گے تو آپ وہ کہیں گے بھی سارا خاندان ہی کہہ رہا تھا چلو پھر میں بھی کہہ دیتا ہوں، پھر یہ ہو رہا ہے. تو آپ اپنی پھر وہ خودی چھوڑ کے تو پھر وہ کلیکٹیو خودی میں آئیں گے نا. یہ میں نے تو مثال دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. نہیں اٹ ہیپنز اور ہوتا بھی ہے، بٹ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. وہ کیا کسوٹی ہے کہ وہ کمپرومائز ہونا چاہیے یا نہیں. ہاں خود ہی تو ٹھیک ہے کلیکٹیو ایک جگہ ہے، بٹ وہ ہاؤ کین یو شور کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے ٹھیک ہے. میں نے تو آپ کو ویسے فیملی کی وہ بات کر دی نا، اس میں وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ فیملی کے بھی ڈیسیجنز غلط ہو جاتے ہیں. آپ لیکن سر یہ وہ بات کا کانسیپٹ یہی ہے کہ اس ٹائم پہ جو جس کنڈیشن فیملی گزرتے ہیں یہ سیم کنڈیشن ہی ہے، بیکاز اسٹیٹ ٹیلز یو کہ کلیکٹیو ہماری جو ہے ہمارا کلیکٹیو گول کچھ اور ہے، وہ آپ کے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا. میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ یہ جو علی نے بات کی ہے، کیونکہ آپ کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ جو بھی آپ کے اوپر حکمران بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کلیکٹیولی آپ فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان کا جو ہے وہ انٹرسٹ جو ہے وہ جو ہم بتا رہے ہیں 8-10 لوگ وہ بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے، آپ جو 22 کروڑ بندے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. بٹ دین اٹ از دا تھنگ از دس کہ جب آپ وہ جو علامہ نے وہ پہلے تیسرے شعر میں کہا ہے کہ جو شیطان ہے وہ کلیکٹیو یہ مطلب کہ جو ہے وہ جماعت سے دور رہتا ہے. وہ تو ہم جو ایک یہ چیز یہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ ہم بڑی دیر سے دیکھتے آ رہے ہیں. بائی دا وے آپ تو جوان ہیں، ہم تو یہ مدتوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. نہیں یہ جو ہے یہ قوم اس کو جو ہے وہ نہیں پتہ اپنے اچھے برے کا. کس طرح نہیں پتہ ان کو؟ آپ ان کو موقع دے کر تو دیکھیں ان کو.
جسٹ بیکاز کہ وہ آپ کو نہیں سوٹ کرتا اس میں، کیونکہ ان کو اپنی ہاتھ سے پاور دینی پڑتی ہے. دے ڈونٹ وانٹ دیٹ. اور یہ بکواس ہے بالکل، یہ ٹوٹل بکواس ہے کہ جی وہ قوم کو نہیں پتہ، ان کو نہیں. یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے فیصلہ ٹھیک کیا، یہ کہنا چاہ رہا ہے. وہ بڑا سمپل سا ہے. آپ یہ دیکھو گے نا، آپ کو ایک فائدہ ہو رہا ہے، آپ جو دوسری سائڈ پہ جہاں پہ زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اپنا انٹرسٹ قربان کر دیں، کیونکہ وہاں پہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. سمپل. ہاں، اس کو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہو کہ بھی ایک آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اگر آپ وہ کریں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، باقیوں کا فائدہ نہیں ہے. ویسے بھی یہ سارا اقبال کی پوئٹری کے اندر بھی یہ سارا دس از ڈریون فرام اے سنگل پرپز، اور وہ اگر وہ پرپز میچ نہیں ہو رہا تو وہ کلیکٹو خود ہی نہیں ہے. اگر آپ اس پرپز سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر کوئی وہ چیز نہیں ہے. اسی طرح جس طرح ہم پہلے اس کی بھی بات کر رہے تھے، ویلفیئر اسٹیٹس جو آپ کی اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں ساری، دے ڈونٹ ہیو اے پرپز، تو اس وجہ سے پھر ان کی لمیٹیشنز کچھ نہیں رہتی. وہ کچھ بھی بناتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خود ہی ڈسٹرائے بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں واقعی ان کا ویسے کیا پرپز میں نے آج تک نہیں دیکھا یہ اسکینڈینیوین اسٹیٹس کا. وہ تو ویلفیئر اسٹیٹس کے آگے، لیکن ان کا کوئی بیہائنڈ وہ نہیں ہے، کوئی پرپز نہیں ہے. باقی سارے رولز یہی ہیں. مطلب ویلفیئر اسٹیٹ سے مراد ہے کہ اکنامک آپ کو جو ہے وہ سیکیورٹی حاصل ہو جائے، اس سے زیادہ نہیں ہے. گورنمنٹ آپ کی کیئر بھی کرے گی. اف کوئی ڈسیبلڈ پرسن ہے تو وہ اس کو لے کے بھی چلے گی، منتھلی اسٹائپنڈس بھی دے گی، سارا کچھ دے گی. اف یو آر ان امپلائڈ تو وہ آپ کو پراپر ہینڈل کریں گے. لیکن جب آپ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ میں آتے ہیں نا تو وہ پھر آپ کی روحانی تربیت کرنے کی بھی وہی ہے ذمہ دار. تو یہ جو ویسٹرن اسٹیٹس ہیں ان میں تو وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس چیز کا. یہ 5-7 شعر ہی رہ گئے ہیں، وہ ختم ہی کر دیں ان کو. کون سا شعر کیا ہم نے؟ خیش دار. ہاں، آتشی از سوز او گردد بلند، این شرر بر شعل اندازت کمند. کہ خودی کے سو سے یہ جو ہے یہ آگ جو یہ ہے یہ بھڑکتی ہے، یہ چنگاری جو ہے اس کے شعلے کو اور زیادہ وہ تیز کرتی ہے. جس طرح انسان کی خودی زندہ اور استوار ہے، وہ اپنے سوز جذبے سے بڑے بڑے ہنگامے برپا کر سکتے، یعنی کہ دیٹ بلڈنگ اپ آف پیشن ان سائڈ یو، جو آپ کی اس کو نا میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پیوندی. وہ تو اور سینس میں ہے، لیکن یہ اس سینس میں ہے کہ وہ آپ کی صلاحیت کو اور زیادہ بروئے کار لے کر آتی ہے. خوگرے پے کارے پہ ہم دیدمش، ہم خودی ہم زندگی نامیدمش. کہ خودی کی اب یہ بات کر رہے ہیں نا کہ اس کی فطرت ایک طرح سے آزاد بھی ہے، مقید بھی ہے. آزاد بھی ہے اور مقید بھی ہے. مقید کس طرح؟ ہاں، وہ آئین کی پابند ہے، ضبط نفس ہے. تو اس کے جز میں اپنے کل پر گرفت، یعنی کہ طاقت ہے اس کے اندر ایسی کہ وہ ایک نئی دنیا یا ایک نظام کو اپنے مقصد و خواہش کے مطابق چلا سکتی ہے. سو آزاد فرد ہونے کی صورت میں وہ آزاد ہے، اور وہ قید جو ہے وہ اپنی ملت سے وابستگی کی وجہ سے ہے. یہ اس سے اگلا شعر کیا یار؟ سر وہ شعر چھوڑ دیا. کون سا؟ فطرتش آزاد و ہم زنجیریت جزو اورا قوت کل گیریست. ہاں، یہ شعر رہ گیا، میں مس کر گیا اس کے. فطرتش آزاد و ہم زنجیریست جزو اورا قوت کل گیریست. ہاں، اس کا یہ معنی ہے. یہ جو میں نے ابھی یہ پڑھا ہے یہ اس شعر کا معنی ہے کہ وہ دنیا میں ایک نیا نظام پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت ہے، اور وہ اپنے مقاصد اور خواہش کے مطابق اس کو چلا سکتی ہے. وہ علامہ کا کون سا کہ
گفتن کے جہان ما آیا بتو می سازد، گفتم کے نمی سازد، گفتن کے برہم زن، کہ وہ غیب سے آواز آئی، انہوں نے کہا بھی یہ جو ہم نے دنیا بنائی ہے اس کو تمہیں منظور ہے، یہ اچھی تمہیں لگتی ہے یہ؟ وہ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں اچھی لگتی ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ پھر اس کو برہم زدم کرو، اس کو تہ و بالا کرو اور اپنی نئی دنیا پھر اپنی مرضی کے مطابق پیدا کرو۔ کہ خوگرے پیکار پہم دیدمش، خوگر جس کو عادت ہے کیا، پیکار پہم لڑنا، یعنی کہ برسر پیکار ہونا، پہم ہمیشہ کے لیے مسلسل، میں نے اس کو دیکھا، یعنی کہ خود ہی کی صفت ہے یہ کہ یہ کبھی آرام سے وہ نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ ہاں، یہ جد و جہد اور کنٹینیول سٹرگل جو ہے وہ اس کی سرشت کے اندر شامل ہے۔ وہ اسی کی بیسس اوپر وہ علامہ وہ کہتے ہیں نا کہ نشود نصیب جانت کہ دمی قرار گیرد، تب و تاب زندگانی بے تو آشکار بادہ، کہ اللہ کرے کہ کبھی بھی جو ہے تو تمہارے نصیب کے اندر چین و سکون والی زندگی نہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو زندگی کی جو تب و تاب ہے اس سے آگاہی جو ہے وہ تمہیں اس سے وہ حاصل ہو۔ تو یہ خود ہی کی صفت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خودی ہم زندگی نامیدش، وہ کہتے ہیں کہ اسی کو خودی بھی کہتے ہیں اور زندگی بھی یہی ہے۔ تو جس زندگی میں علامہ کے مطابق وہ سٹرگل کی کیپیسٹی نہیں ہے تو وہ پھر وہ زندگی نہیں ہے، وہ ایک انسان جو ہے اپنا ایک چلتا پھرتا مردہ ہے۔ چون سے خلوت خیش را بیرون دہد، پائی در ہنگامہ یہ جلوت دہد، کہ وہ خلوت میں سے خودی خلوت میں سے، یعنی کہ آپ کی شخصیت جو ہے آپ کے اندر وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ اپنے آپ کو کس طرح مینیفیسٹ کرتی ہے جب آپ کسی چیز پر عمل اور کوشش کسی چیز کو حاصل کرنے کی یا کوئی اسٹرگل یا آپ کا آپ کے عمل کی وجہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ کی شخصیت ایسی انسان کی، یہ کوئی شخصیت کی کوئی شکل تو ہے نہیں، اٹ ڈز ناٹ ہیو اے فزیکل اپیئرنس۔ سو وی سی پیپل کہ وہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں، کس قسم کی ان کے خیالات ہیں، کس قسم کا وہ عمل کر رہے ہیں، اسی سے انسان کی شخصیت کا جو ہے وہ پتہ لگتا ہے۔ وہ سو خلوت از سالیٹیوڈ اور جلوت از مینیفیسٹیشن، یہ اس کہتے ہیں۔ سو جس طرح ایک انڈیویجول کی مینیفیسٹیشن ہے، اس طرح ایک قوم بھی اپنا آپ دکھاتی، جس طرح فلسطینی دکھا رہے ہیں، دے آر شوئنگ دیئر کلیکٹیو خودی، جس طریقے سے بھی دکھا رہے ہیں، بیچارے تہ ہو رہے ہیں، لیکن اتنی بلند ہمتی تو کسی میں نظر ہی نہیں آتی۔ تو اگلے شعر میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ نقش گیر اندر دلش او می شود، منز ہم می ریزد و تو می شود، کہ مطلب کہ جب وہ کوئی وہ اپنا وہ نقش وہ پکڑتی اپنے دل میں تو وہ او یعنی انڈیویجول میں آتی ہے، یعنی اور اگر اس کو جو اب جب اپنے سے وہ باہر نکلتی ہے تو وہ تو کی فارم لیتی ہے۔ اس نے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے وہ دل میں تو وہ ایک انڈیویجول کی فارم میں ہوتی ہے، وہ تو میں کی فارم میں ہوتی ہے، جب وہ اپنے آپ سے کٹتی ہے یا
وہ باہر آ کے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہے تو وہ تو کی صورت اختیار کر جاتی ہے، یعنی کہ صاحب خودی یا فرد اپنے بجائے ملت کا سوچنے لگتا ہے اور یوں وہ ملت کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ جبر قطع اختیارش می کند از محبت مائے دارش می کند۔ جبر یہ جو اختیار کو ختم کرتا ہے، یعنی کہ زبردستی سے کیا جاتا ہے اسے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جبر جو اس کے اختیار کو تو ختم کرتا ہے اور محبت کی دولت سے اسے مالا مال کرتا ہے، یعنی کہ جو ایک آپ کو ملت کی طرف سے جو لگائی گئی پابندیاں ہیں وہ دیگر افراد کے ملت کے ساتھ دلی وابستگی پیدا کر لیتا ہے اور یوں پوری ملت محبت اور اخوت کا نمونہ بن جاتی۔ تو یہ آج کل کی پابندیاں نہیں ہیں، تو یہ آپ میں جو ہے یہ کوئی خودی پیدا نہیں کر رہی، یہ آپ کی خودی کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹوٹے کر رہی۔ تو پھر ایسے آدمی ملت سے کیسے وابستگی کیا کہ جب ملت کا جو ہے آگے زیادہ چیزیں کرنا؟ تو ملت بناؤ نا پہلے بنگالیوں کی طرح، پہلے تو یہ ہے نا وہ ملت تو بناؤ۔ تو وہ کس طرح بنتی ہے ملت کہ جب آپ کے گول کے اندر یک نظری پیدا ہوتی، یو کین ہیو یور اون انڈیویجویلٹی وچ ویریز ود مقدس's لائکس اینڈ ڈس لائکس اور حیاز لائکس اینڈ ڈس لائک، بٹ گول آپ کا ایک ہے، یک نگاہی۔ اس میں تو کوئی مشکل کو بات نہیں ہے، مطلب سارے انڈیویجولز ہی ہوتے ہیں، لیکن مطلب جس طرح ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہوں، ہمارے جو مرضی نظریات ہوں، لیکن ایک ہمارا نظریہ ایسا ہوگا کہ بھی ہم نے اس ملک کی بہتری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ نے وہ کلیکٹیولی دیکھنا ہے کہ راستہ کون سا آپ نے اختیار کرنا ہے۔ تو آپ اپنی انڈیویجویلٹی آپ کی برقرار ہے، جس طرح مرضی آپ اپنی زندگی گزاریں، لیکن قوم کے لیے اور وہ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے کیا آپ نے پلاننگ کر کے چھوڑ کر، اس کے لیے آپ کے اندر یک نگاہی پیدا ہونی چاہیے۔ سو جبر قطع اختیارش می کند از محبت مایه دارش می کند۔ یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بھی یہ بیان کیا ہے کہ کدھر گیا یار، سوری، تو اس میں آپ کو یہ بیسکلی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنی ملت کو ایک اخوت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ آپ ناز تا ناز است کم خیزد نیاز، ناز ہا سازد بے ہم خیزد نیاز، کہ ناز جب تک ناز رہتا ہے نیاز کم ہی وجود میں آتا ہے، یا وجود میں نہیں آتا۔ جب بہت سے ناز باہم موافقت کر لیتے ہیں تو اس وقت نیاز کی صورت بنتی ہے، یعنی جب تک فرد ملت کے بجائے اپنی ذات میں زیادہ وہ اس کو پریفرنس دے گا تو اس وقت ناز کی صورت بنتی ہے۔ آپ وہ اپنا سوچیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر بینگ کائنڈ آف سیلفش۔ جب آپ کلیکٹیولی سوچیں گے، اسی کو بندے کو کہتے ہیں نا کہ وہ بندہ جو کہ دوسروں کا سوچتا ہے، ہی از ناٹ اے سیلفش پرسن، اینڈ وین یو تھنک اونلی آف یور اون سیلف تو دیٹ میکس یو اے سیلفش پرسن۔ سو در جماعت خود شکن گردد خودی، تاز گل بارگی چمن گردد خودی، کہ جماعت کے اندر شامل ہونے سے خودی اپنے وجود کو ختم کرتی ہے۔ یہ ختم کرنے سے یہ مراد نہیں کہ آپ اپنی انڈیویجویلٹی ختم کر دیتے ہیں، اس کو اریز کر دیتے ہیں، یہ چیز کو آپ مد نظر رکھیں۔ اور وہ مثال اس کی وہ دے رہے ہیں کہ جس طرح پھول کی پتی سے چمن کی صورت وسعت پا لیتی ہے، یعنی کہ تنہا فرد جو ہے اس کی اپنی اہمیت نہیں ہے،
ہاں ملت سے وابستگی سے اس کی اہمیت و وقت عطا وہ کرتی ہے، اس کی سربلندی کا باعث بنتی ہے. یہ پھر ایک باغ کی صورت میں آپ کو وہی کلیکٹیو کانشسنس، آپ کی اویئرنس کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں. لاسٹ میں جو انہوں نے شعر جو کوٹ کر رہے ہیں وہ ہے مولانا روم کا کہ نکتے ہاں چون تیغ پولاد است تیز، گر نمی فہمی ز پیشی ماں گریز. کہ میں یہ جو تم کو یہ جو باتیں بتا رہا ہوں، یہ جو میں نکتے تم کو سمجھا رہا ہوں، یہ جو بیان کر رہا ہوں تمہیں میں، یہ اس طرح ہے جس طرح ایک تیز تلوار ہوتی ہے، ایک تیز لوہے کی دھاری دار تلوار ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ دھاری دار تلوار سے کیوں اس کو تشبیہ دے رہے ہیں؟ یہ اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی کاٹنے کی، ہے نا؟ ہے ہاں کاٹ دے گی نا، تیز دھاری تلوار جو ہے نا دے گے. گر نمی فہمی ز پیشے ماں گریز، اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر میرے سامنے سے تم چلے جاؤ کسی اور کے پاس جو ہے وہ تم چلے جاؤ. تو بنیادی طور پر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گہری باتیں ہیں یہ تلوار کی مانند تیز ہیں. یہ مطلب کہ تلوار سے جہاد بھی کیا جاتا ہے اور تلوار سے نقصان بھی ہو جاتا ہے بندے کا، اگر اس کو صحیح طرح ہینڈل نہ کریں آپ اسے تو اپنے آپ کو بھی آپ کاٹ سکتے ہیں، انجر کر سکتے ہیں. تو مراد اس سے یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ تمہارے اگر پلے نہیں پڑ رہی، اگر ان کو اوپر تم عمل نہیں کر سکتے تو پھر ایسی باتوں سے گریز کرو اور کوئی اور اپنے لیے راستہ جا کے جو ہے وہ تلاش کرو. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پہ اس شعر کا مقصد جو ہے وہ ڈالنے کا یہ تو آئی تھنک کہ آگے جو وہ باتیں آ رہی ہیں یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ایک گراؤنڈ آپ کے لیے لے کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر عمل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، یا ان کو اس کے لیے آپ کو ایک طرح سے جہاد کرنا پڑے گا. اپنے اگر یہ ایسی کوئی چیز اب اگر اسٹیبلش کرنی ہے، یہ بے خودی کی یا ایک قوم اگر آپ نے بنانی ہے تو یہ وہ you will have to fight for it. اگر آپ میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر آپ جائیں کوئی اور جا کے کوئی ایسا شہر ڈھونڈیں جا کے.